بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، دنیا کی تمنا بھی تو اللہ تعالیٰ نے حل کرنی ہے۔ جواب: کتب ارشاد، دنیا کی تمنا رکھو اور پوری کرو۔ ایسی تمنا جس کا علاج دنیا میں تمہاری محنت کے بغیر ہے، وہ دعا میں شامل کر لو، اس لیے کہ محنت سے وہ کام حل نہیں ہو سکتا۔ مثلاً کسی کے ہاں بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں اور بیٹا پیدا نہیں ہوتا تو یہاں محنت کام نہیں آئے گی، اس کو دعا میں رکھ لو۔ یہاں محنت کارگر نہیں ہوتی، وہ کوششیں یا خواہشیں جن کا تعلق محنت سے نہیں ہے، جن کا تعلق اس نظام سے نہیں ہے، ان کا تعلق دعا کے ساتھ ہے، ان کے لیے دعا کرو۔ ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محبت، اللہ کی محبت جس ذات سے کرتے ہو اس سے دنیا کا سوال نہ کرو، کیونکہ وہ کارساز ہے اور پہلے ہی پوری کر رہا ہے۔ جس نے تمہارے مانگنے سے پہلے بینائی دی، تمہارے دیکھنے کے لیے روشن کائنات بنائی، جس نے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پاس دودھ کا انتظام کر دیا، جو تمہارا نگران ہے، جو سانسوں کا رزق دیتا ہے، نور کا رزق دیتا ہے، ایمان کا رزق دیتا ہے، خیال کا رزق دیتا ہے، ماں باپ کا رزق دیتا ہے، اولاد کا رزق دیتا ہے، جس نے کھلی فضا میں تمہیں رکھا ہوا ہے، وہ تمہارے پالنے کا انتظام کر چکا ہے۔ میں یہ اطلاع دے رہا ہوں، تم اپنا انتظام نہیں کر رہے ہو، وہ خود ہی کر چکا ہے۔ بس تم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو اور اس کی محبت میں چل پڑو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اس کے ساتھ محبت کرو اور وہ تمہارے کام نہ کرے۔ کام تو خود بخود ہی ہو جائیں گے، اس لیے دین کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے یہ سوال نہ کرنا پڑ جائے کہ میرے 2-4 دنیاوی کام کر دیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ سے محبت کرنے والے ایسے لوگ تھے کہ غریب تھے اور اللہ کے قریب تھے۔ انہوں نے یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ ہمیں پیسہ دے، وہ بڑے مقربین تھے۔ کیا آپ لوگ ایسا تصور کر سکتے ہو کہ حضرت امام عالی مقام سیدنا حسین علیہ السلام کی کوئی دعا منظور نہ ہو؟ یہ آپ نہیں مان سکتے۔ کیا انہوں نے کربلا کو ٹالنے کی دعا کی ہوگی؟ یہ راز ہے۔ آپ علیہ السلام کے نام سے دعا منظور ہوتی ہے۔ کیا آپ علیہ السلام نے یہ دعا کی ہوگی کہ یا اللہ میرے سر سے کربلا ٹال دے؟ کیا کسی شہید ہونے والے نے یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ میرے سر سے شہادت ٹال دے؟ کیا کسی غریب مقرب نے یہ دعا کی ہوگی کہ یا اللہ غریبی ٹال دے؟ کیا پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی ہوگی کہ مجھے وادی طائف سے نہ گزار؟ یہی تو تسلیم و رضا کی کہانی ہے۔ تسلیم کسے کہتے ہیں؟ کہ جو تیری طرف آ رہا ہے اسے قبول کرنے کی صلاحیت دے، اسے بدلنے کی توفیق نہ مانگنا تسلیم ہے کہ یا اللہ اسے بدل دے۔ پھر تو اپنی مرضی سے چل رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ جو عطا فرما رہا ہے اس سے راضی رہنے کی توفیق مانگا کرو کہ یا اللہ جو تیری طرف سے آ رہا ہے اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تم نے ایک بار یہ توفیق مانگ لی تو تمہیں ہر شے میسر آ جائے گی، ہر چیز اور ہر کام۔ اپنے گروؤں اور پیروں کو راضی رکھو، دل میں یاد رکھو اور استقامت سے چلتے جاؤ۔
اندھیرے میں روشنی ہوتی جائے گی۔ تو ذکر یہ ہے اور فکر یہ ہے کہ اس کی یاد میں گم ہونا۔ اور ذکر کیا ہے؟ اس کو پکارتے رہنا۔ تو کبھی پکار لیا کرو اور کبھی اس کی یاد میں گم ہو جایا کرو، پھر فکر اور ذکر دونوں چلیں گے، یاد میں گم ہو جاؤ۔ گفتگو 25 صفحہ نمبر 282۔ آپ کہیں کہ اگر میرا حاصل اچھا ہے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے تو اسے اپنی غلطی کہہ لیں اور یہ کہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، تو یہ ایسے ہوگا کہ کبھی اس نے مہربانی کر دی اور کبھی آپ نے خاموشی اختیار کر لی، تو آپ دونوں صورتوں میں مل ملا کے چلیں۔ تقدیر ان لوگوں کو پریشان کرتی ہے جو اللہ کے مقابل ہونا چاہتے ہیں۔ گفتگو 19 صفحہ نمبر 29۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ تم نے یہاں نہیں رہنا تو تمہارے یہاں رہنے کے آداب اور ہوں گے۔ تمہیں اس بات کا پتہ تو ہے لیکن یہ تم پر وارد نہیں ہوا۔ جس شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ میں اس مکان میں رہ رہا ہوں جس میں آگ لگی ہوئی ہے، میں اس وجود میں رہ رہا ہوں جو کہراتا چلا جا رہا ہے، پگھلتا چلا جا رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، ریزہ ریزہ ہو رہا ہے، تو پھر اس کو یہاں سے نکلنے کی اور تمنا ہو جائے گی۔ اس بات کی فکر کرنے والے آدمی کہ یہاں سے نکل کے کہاں جانا ہے، اللہ کی راہ پہ چل نکلتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرما، آمین ثم آمین۔